اب لوگوں کو ایم ایل اے ڈائریکٹ ملتا ہے, کسی کھڑپینچ کے تھرو نہیں جاتا ہے, وہ پرچی نہیں مانگتا ہے, اس سے تکلیف ہو گئی ان کو. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہمارے منجا کوٹ میں جج بھی رہ چکے ہیں. سر سینٹرل گورنمنٹ کو ایسا کون سا اسٹیپ لینا چاہیے جو جموں کشمیر کے اندر سے ٹیررسٹ جو ہے بالکل صفایا کیا جائے؟ کیونکہ سر ہر دن سر چاہے ہمارے سیکورٹی فورس کا جوان ہو چاہے ہمارے سیولین ہو, ہر دن سر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہوں گے, نیوز میں دیکھتے ہوں گے, کوئی نہ کوئی جو ہے سر شہید ضرور ہوتا ہے. سینٹرل گورنمنٹ کو ایسا کون سا اسٹیپ لینا چاہیے جموں کشمیر کے اندر سے سر جو بھی ٹیررسٹ کا صفایا کیا جائے؟ دیکھو, جموں کشمیر کی عوام کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال کرنا چاہیے ریاست کو. آپ عوام کے بغیر ملیٹنسی کو ختم نہیں کر سکتے جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل انڈیا نیوز سوشل پلیٹ فارم, اور میں ہوں آپ کے ساتھ عاقب خان. ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے ایم ایل اے تھنا منڈی ریٹائرڈ جج مظفر اقبال خان صاحب ہیں. سر سب سے بڑا ٹائم دینے کے لیے شکریہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ. سر جموں کشمیر کے اندر ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے پہلگام کے اندر سر ٹیرر اٹیک ہوا ہے. آپ نے اسمبلی کے اندر سر اس مدعے کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو پرزور اپنے مذمت بھی کی. سر میرے کو بتائیں کہ جموں کشمیر کے اندر لوگ اس کو گھبرائے ہوئے ہیں. سر ٹیرر اٹیک کو جو ہے سر اس وقت سیاسی مدعا بھی کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے. سر آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بدقسمتی ہے یہ, ٹیرر اٹیک کو کسی کو بھی سیاسی مدعا تو نہیں بنانا چاہیے. 26 جانیں ضائع ہوئی ہیں, اور کہیں نہ کہیں جو ارباب اختیار میں ہیں لوگ, ان کی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں چوک بھی ہوئی ہے. اور آپ ٹھیک کہتے ہیں, اس کو بعد میں سیاسی مدعا بنایا گیا, وہ نہیں بننا چاہیے اور نہ ہی اس پر سیاست کرنی چاہیے کسی کو بھی. ہماری اسمبلی نے سیشن بلا کے یونانیمسلی ریزولوشن پاس کیا, اس کو کنڈیمڈ بھی کیا, اور ان کے جو پرپیٹریٹرز تھے, جو اس سانحہ کو انجام دینے والے لوگ تھے, ان کی تردید بھی کی. اور عام لوگوں نے بھی, ایک تو ہو گیا اسمبلی کا ریزولوشن, ڈیفینیٹلی اسمبلی کا جو ریزولوشن ہے وہ بھی جموں کشمیر کی عوام کی آواز ہے, لیکن عام آدمی, سادہ لو انسان بھی پورے جموں کشمیر میں باہر نکلا, پروٹیسٹ بھی کیے اور اس کو کنڈیم کیا. یہ ایک اچھی بات ہے. تشدد کسی بھی قیمت پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا, اور تشدد کسی بھی طرف سے ہو وہ کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا, اور اس کی سراہنا کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور یہ تو بیگناہ لوگوں کو مارنا, جو لوگ یہاں بیچارے باہر کے سیلانی آئے ہوئے تھے, ان کو مارنا تو ایک بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے. اب اس کے بعد ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بارڈر ہیں ہماری رجوری پونچھ بالخصوص, کیونکہ دونوں ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں, وہ لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں جو حالات بنے ہیں. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ امن ہو, اور دونوں ممالک کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو, اور وہ لوگوں کی خدمت کریں. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ ہمارے رجوری پونچھ کے لوگ ہی کرتے ہیں. اگر کوئی بھی حالات خراب ہوتے ہیں بارڈرز پہ, تو اس کا اثر سب سے پہلے اگر ہوتا ہے تو وہ رجوری پونچھ, اور پھر اس کے بعد آر ایس پورہ, چھم جوڑیاں اس ایریا میں ہوتا ہے. ہم تو بہت, ہمارے باپ دادا اس کو سفر کرتے آئے ہیں جنگوں کو, ہم تو چاہیں گے کہ جنگ نہ ہو. بہرحال اب دیکھتے ہیں حالات کس کروٹ رخ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. سر سینٹرل گورنمنٹ نے بہت ہی بڑے فیصلے لیا ہے پہلگام اٹیک کے بعد. سر جو لوگ یہاں پہ 40 سے 50 سال سے یہاں پہ رہ رہے تھے, جو پاکستان سے یہاں پہ آئے تھے, کچھ لوگ جو ہے گورنمنٹ امپلائی بھی ہیں, چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو, ان کے بچے سر یہاں پہ جوان ہیں, لیکن ان لوگوں کو سر یہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا بھی ہوگا کہ اس طریقے سے ہنگامے ہو رہے ہیں. اس پر میں نے اسمبلی میں بھی بولا تھا, آپ کو اگر یاد ہے یہ جو سیشن ہوا, کہ اب ٹھیک ہے آپ ٹیررزم کے خلاف لڑیں اور ایفیکٹو کارروائی کریں جس سے ٹیررزم کنٹین ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح نہتے بیگناہ لوگوں کو, اور وہ لوگ جو لوگ ویلڈ طریقے سے یہاں آئے, کسی کی شادی یہاں ہوئی اور اس نے اپلائی بھی کر دیا سٹیزن شپ کے لیے, لیکن آپ نے کوئی فیصلہ نہیں لیا, تو اچانک اس کو یہ کہنا کہ اس کے بچے یہاں جوان, خود بوڑھے ہیں. بہت ساری لیڈیز ہیں جو انہوں نے مجھے ڈسٹریس کالز کی
کہ ہم تو اب بوڑھی ہیں, ہم تو بیڈ ریڈن ہیں, اور بیڈ ریڈن لوگوں کو انہوں نے زبردستی اٹھا کے چھاپا مار کے اٹھایا اور یہاں سے بھگا لے گئے. اس سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی اس تشدد کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. جو لیڈیز وہاں سے شادی کر کے یہاں آئی ہیں, ان کے بچے کیا ان کے پوتے دوتے آگے جوان ہیں, اب ان کو آپ زبردستی یہاں سے واپس اس لیے کر رہے ہو کہ آپ نے تو اپلائی کیا تھا, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور 40-50 سال کے بعد تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں جب ان بچوں کو اور ان ماؤں کو روتے ہوئے میں نے دیکھا تو واقعی مجھے بہت دکھ ہوا اس کا. میں آپ کے وساطت سے یہ گزارش کروں گا سرکار کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہمارے ڈپٹی کمشنرس ہیں کہ کم سے کم کوئی سمپیتھیٹک ویو لیں, اور خاص کر جن لوگوں نے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا ہے اور جن کا ٹیررزم کے ساتھ تشدد کے ساتھ کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے, ان کو بھی آپ واپس کر رہے ہیں. جن کا وہاں اب کوئی نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے؟ اس طرح کی بہت ساری ایسی مسائلیں ہیں کہ جو جہاں قانونی طور پر بھی یہ غلط ہے, لیکن ہم لوگوں نے تو اسمبلی میں بھی میں نے خاص کر میں نے یہ سوال اٹھایا تھا. اس کے باوجود بھی جو 2 دن سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں چیخ و پکار لوگوں کی, تو بہت دل افسردہ ہوا میں بھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس سے ملیٹنسی کے ساتھ کیا واسطہ ہے کہ آپ ایک بوڑھی عورت کو جو اسٹریچر پہ ہے, جو بیڈ ریڈن ہے, اس کو آپ زبردستی اٹھا کے کہو گے کہ تمہیں ہم بارڈر کراس کریں گے, تو اس سے کیا ملیٹنسی کنٹین ہو جائے گی؟ ارے بھائی, جو ملیٹنٹس ہیں ان کو خلاف کارروائی کرو آپ, ہم نہیں کہتے ہیں, لیکن اس کا یہ کولیٹرل جو آپ کر رہے ہیں ڈیمیج, اس سے نقصان ہوگا, اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. سر رجوری پونچھ کے لوگ خاص طور پر گھبرائے ہوئے ہیں اس مشکل وقت میں, سر ان لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گا آپ؟ میں تو ان کو کہوں گا کہ صبر کرے, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ہم سے جو بھی کوشش ہوگی, جس قسم کی بھی امداد ہوگی, جس قسم کی ہمیں آواز اٹھانی ہوگی, میں اس سے پہلے بھی اٹھاتا رہا. بہرحال یہ ہے کہ قد چھوٹا ہے. میں نے سنا ہے کوئی ایک لیڈر صاحب ہمارے گئے تھے, کہا جی وہاں قد چاہیے بولنے کے لیے, تو قد تھوڑا چھوٹا ہے میرا, لیکن بولتا ہوں جتنا میرے بس میں ہے بولتا ہوں. اب وہ میں نے پچھلے دنوں سنا ہے ہمارے علاقے میں ایک لیڈر صاحب گئے, تم کن کی بات کرتے ہو, جنہوں نے پراپرٹیاں بنا کے بیرون ریاست کروڑوں روپے کی, اور پھر منہ سل دیا, پبلک باہر میں جائے, ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے. آج ان کو تکلیف ہو گئی ہے کیونکہ اب لوگوں کے کام ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب لوگوں کو ایم ایل اے ڈائریکٹ ملتا ہے, کسی کھڑپینچ کے تھرو نہیں جاتا ہے, وہ پرچی نہیں مانگتا ہے, اس سے تکلیف ہو گئی ان کو. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہمارے منجا کوٹ میں کہا گیا جی پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولے جا کر میرے لیے. اب مجھے وہ آتے نہیں ہیں یار, نہ میں کسی پہ الزام لگاتا ہوں, لیکن نہ میں نے اس سے پہلے چوریاں کی ہیں, نہ میں اب کروں گا, نہ میں نے پراپرٹیاں بنائی ہیں, نہ میں ڈروں گا. میں جو حق بات ہے وہ بولتا ہوں, اسمبلی میں بھی بولتا ہوں, باہر بھی بولتا ہوں. اب جنہوں نے لوٹ کی ہے ان کو پتا ہم بولے تو دوسرے دن ہم جیل میں جائیں گے, وہ کبھی نہیں بولیں گے. ایسے بھی لیڈر ہیں ہمارے آپ کے ہمارے علاقے میں. آپ نے سنا ہوگا 2-3 دن پہلے کا کہ کیا کہا گیا میرے لیے کہ میرے باپ نے کام نہیں کیا. ارے بھائی, میرے والد صاحب نے دہلی لوٹ میں اس وقت ہائر سیکنڈری دی, جس وقت ہائر سیکنڈری دینا بہت ہی مشکل تھا, لفٹ دی, سڑک دی. ایک کام وہ تو گنوا دیتے ہیں نا جو لیڈر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کام کیا اس علاقے میں پورے دہلی لوٹ میں, اس کے بعد ایک کام بتا دو. میں نے 2 روڈیں میں نے دہلی لوٹ میں رکھی ہیں اس وقت, بڑی روڈیں PMGSY کی, 2 روڈوں کا میں نے سروے کروایا ہے, اور 2 روڈیں میں نے دبروٹ اور دراڑی میں رکھی ہیں. وہ بھی بتائیں نا آپ نے 15 سال میں کیا کیا, کیا بنایا ہے, پھر مجھ پہ انگلی اٹھائیں. میں نے تو بھی, میرے تو بھی 6 مہینے ہوئے, میں نے ابھی شروعات کی ہے نا, تو میں کروں گا کام, ہم کریں گے لوگوں کے لیے. میرا یہی پیغام ہے, میں آپ کے کام کروں گا جو میرے بس میں ہے. پھر میرے لیے بہت سارے جھوٹ بولے گے جن کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے, اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے خاندان میں سے کسی نے, خاندان میں تو نہیں بولا ہوگا پر آپ نے تو بہت بولے. سر ہم اگر بات کریں 370 کے بعد جموں کشمیر کے اندر جو یہ کس طریقے سے ختم ہوئے, اور ساتھ ہی ساتھ سر آپ کی کس نے کہا ختم ہوئے؟ اگر ختم ہو گئے تھے ٹیررسٹ تو یہ 26 کس نے مارے؟
یہ کس نے کہا آپ کو کہ ٹیررزم ختم ہو گیا تھا؟ کوئی ختم نہیں ہوا. ٹیررزم تو ہے, یہ حقیقت ہے. اس کو کوئی جٹلا سکتا ہے کہ بی جی میں ٹیررسٹ نے اٹیک کر کے فوجی جوانوں کو شہید کیا؟ بی جی کے آگے جو کیا, رجوری میں کیا, باٹا دوڑیے میں کیا, اور یہاں جموں میں کیا, کتنی جگہ جموں میں ہوا, بنی میں ہوا, آرمی پہ اٹیک ہوا. تو کہاں ختم ہو گئی بھیا؟ ہمیں بتاؤ نا, اگر وہ ختم ہو گئی تو یہ کیا ہوا پھر؟ یہ کس نے آپ کو کہا ختم ہو گئی؟ سر آپ جج بھی رہ چکے ہیں سر, سینٹرل گورنمنٹ کو ایسا کون سا سٹیپ لینا چاہیے جو جموں کشمیر کے اندر سے ٹیررسٹ جو ہے بالکل صفایا کیا جائے؟ کیونکہ سر ہر دن سر, چاہے ہمارے سیکورٹی فورس کا جوان ہو چاہے ہمارے سیولین ہو, ہر دن سر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہوں گے, نیوز میں دیکھتے ہوں گے, کوئی نہ کوئی جو ہے سر شہید ضرور ہوتا ہے. سینٹرل گورنمنٹ کو ایسا کون سا سٹیپ لینا چاہیے جموں کشمیر کے اندر سے سر جو بھی ٹیررسٹ کا صفایا کیا جائے؟ دیکھو, جموں کشمیر کی عوام کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال کرنا چاہیے ریاست کو. آپ عوام کے بغیر ملیٹنسی کو ختم نہیں کر سکتے جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. آپ سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے سپریس کر سکتے ہیں, لیکن آپ ملیٹنسی کا صفایا نہیں کر سکتے جب تک کہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے. لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے اس کو بحال کیا جائے. ریاست کی واپسی فوراً, اور اسپیشل سٹیٹس کے لیے نیگوسیشن شروع کرو لوگوں کے ساتھ, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں. میری یہی رائے ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کرو گے, آپ جب تک لوگوں کے دل نہیں جیتو گے, جب تک آپ لوگوں کو راضی نہیں کرو گے, آپ ملیٹنسی کے ساتھ اکیلے نہیں لڑ سکتے ہو. صرف سیکیورٹی فورسز ملیٹنسی سے نہیں لڑ سکتی ہیں. ملیٹنسی جو پہلے ختم ہوئی یہاں, وہ لوگوں کے کوآپریشن سے ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا رجوری پونچھ میں 96 آنورڈ ٹاپ کی ملیٹنسی تھی, اور اتنی خطرناک ملیٹنسی تھی کہ وہاں ریٹ آف دی اسٹیٹ تھی ہی نہیں کہیں. لیکن جب لوگوں نے ساتھ دیا, وہ اکھڑ گئے, ان کے پاؤں اکھڑ گئے. آج بھی میں یہی رائے دیتا ہوں کہ لوگوں کے کانفیڈنس کو بحال کرو, ریاست کی واپسی کرو, اسپیشل سٹیٹس پر نیگوسیشن سٹارٹ کرو, اور جب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے تو ملیٹنٹس نہیں آ پائیں گے.